پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن اجگزئی صاحب چاہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں کیا یہ ابھی طے پایا ہے اپنے گرینڈ الائنس سے؟ کیونکہ ہر 2 دن کے بعد مذاکرات کی بات آتی ہے تو ابھی تو وہیں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اگر ان 3 جماعتوں سے بات نہیں ہوئی الائنس تو پہلے نہیں کرتا الائنس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اس میں مختلف پارٹیز ہماری شامل ہیں، الائنس کے پلیٹ فارم سے اجگزئی صاحب کے پاس یہ بات ہے کہ وہ بات چیت کیا کریں تو پولیٹیکل فورسز سے کریں، پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت کلیئر چیز ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہماری لیڈرشپ، ہمارے ایکٹیوسٹ، انسانوں کو ریلیز کرنا پڑے گا کسی بھی میننگ فل ڈائلاگ سے پہلے، اور ساتھ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے گا۔ اگر محمود خان اجگزئی مذاکرات پہ بھی رہتے ہیں یا بات چیت بن جاتی ہے تو کیا آپ کو اور خان صاحب کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہماری 180 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان پکے کے ڈاکوؤں نے پہلے وہ واپس کریں، میرے قائد کو، میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے اسیران کو، ساروں کو باہر نکالیں، کیسز ختم کریں، اور یہ چیز محمود خان اجگزئی صاحب اور ہمارے سارے الائنس کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، ساروں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکہ ہمارے مینڈیٹ پہ پڑا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ مطالبہ تو آپ کا ہے بانی چیئرمین کی رہائی کا اور باقی وزیران کی رہائی کا، اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا بالکل مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوگا بلکہ رہائی کے لیے مذاکرات ہوں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا اس سوال کا ایک جواب دینا، اس کا جواب لے لینا، اس کا جواب لے لینا، اس کا جواب دے لینا، پھر دم مس کلندر کریں گے ہم لوگ۔ پھر ہمارا دیکھیں، ہم نے تو میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی، انہوں نے ایگزیکٹلی ٹکا خان صاحب یہی کویشچن کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ ہم لوگ ایک موومنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایک پرامن آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ہر دن آپ کے جوڈیشری کے لوگ جو زیر تاب ہیں، جن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ نہیں، یہ ساری فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کے لیے یا یہ پکے کے ڈاکو نہیں آتے تو پھر راستہ کھلا ہے۔ ایک مولانا فضل الرحمان کے والے سے سوال ہوئی، اسی کا حصہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیالہ جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے نقطہ نظر سے آ کے بات کرتا ہے، کوئی واضح نہیں ہے پکچر کہ ہم سے مذاکرات کس نے کرنے ہیں، پہلے وہ واضح ہوں پھر ہمیں بتائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ میری خود بھی ملاقات ہو چکی ہے، ہمارے اسد کیسر صاحب اور ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور وہ واضح ہے، ان کا ایک اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ ہمارا الائنس کا اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، اور یہ راستے پیرلل میں چل رہے ہیں۔ سر ایک سوال لیجیے گا جو شراز نے بھی کیا کہ اگر تو محمود خان اجگزئی صاحب ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان قائدین کو یا جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا ان کو فرنٹ پہ رکھ کے آپ لوگوں کو اس وقت بیک ڈور بکھیرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات یا ان چیزوں پہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس ملتا ہے، ہمارے اسیران واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ہم حکومت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میری اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد تو ہم حکومت بن جاتی ہے، ہمارا مینڈیٹ آ جاتا ہے، بات ہی ختم۔ ان کو وہ مذاکرات کرنا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نئی تحریک بنانے کا آپ لوگوں کو کہتے ہیں اور اس کی صدارت مانتے ہیں تو کیا آپ لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے اس وقت کے چیئرمین جناب محمود خان اجگزئی صاحب ہیں اور رہیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، اور اسی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جائیں گے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ بنے۔ آواز نہیں آ رہی۔ کل کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوئی ہے، آپ لوگ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ ان کو بتایا، اور یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ ہی روف حسن صاحب ہیں، وہ اپنا
ویو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے راستے اپنے ہیں اور وہ بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ موجودہ حکومت نہیں ہے، نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں نہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، راستے پیرلل میں ہم لوگ جا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب، جو بظاہر آپ کی شرائط ہیں اس میں جو چوری کیا وہ مینڈیٹ آپ واپس کہہ رہے ہیں، اس میں تو جو گورنمنٹ ہے اس کو خود اپوزیشن میں جانا پڑ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی شرائط جو ہیں وہ گورنمنٹ اس وقت تسلیم کرے. بڑی محنت سے وہ آئے ہیں، وہ کیوں جائیں گے؟ ان کا نصیب ہی آگے اپوزیشن میں ہے. چلیے بہت شکریہ. کیونکہ اس ملک میں کسی قسم کا انویسٹمنٹ آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں. ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی پاکستان میں، 0/0. آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ SIFC ادارہ بنا انویسٹمنٹ لانے کے لیے، انہوں نے کیا اچیو کیا. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت ایک قومی اسمبلی کا ممبر، ہم ساروں کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو ادارے بن رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نوکریاں بنی. اور اس کا سوال کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں، 0/0. وجہ کیونکہ کوالیفائڈ لوگ ان اداروں میں نہیں ہیں. میں یہ مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں. SIFC کا ہمیں بتائیں، ہم لوگ خود فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکنامکس کے، کہ وہاں پہ کتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ بھی ہو کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کیا ہیں، آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے. ان چیزوں کے قریب ہی وہ لوگ نہیں آئے. سو لہٰذا یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ رول آف لا ہوگا، جو میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کہا ہے. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح فیسلٹیز جو کہ میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حق ہے بحیثیت وزیر اعظم، وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. بشرا بی بی کو ایز اے فارمر فرسٹ لیڈی جو ان کا حق ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے. اور دوسری اہم بات کہ جو یہ کیسز لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹ آئیں بائیں شائیں کر کے ہر دوسرے دن اس کیس کو ڈیلے کرتی ہے عدت کے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو صرف اور بشرا بی بی کو صرف اس عدت کیس میں ابھی اندر رکھا ہوا ہے. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور اس کا ڈیسیجن ہو. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہماری رب سے یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور ہمارے اسیران جلد از جلد سارے کے سارے باہر نکلیں. یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی. جی آپ بات کریں. جی آپ بات کریں.